حجاب از قلم آمنہ خان قسط نمبر 3۔ رجبی کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے تھے۔ جب میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ آیا ہوں اور اب تم کہہ رہے ہو یہ سب۔ میں نے ابراہیم کو زبان دی اور تم جانتے ہو اچھے سے میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اس ہی شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔ رجب نے آنکھیں نیچے کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ نازیہ بیگم نے گھر آ کر بیٹے کو سارا منظر بڑھا چڑھا کر سنایا تھا۔ وہ ایسے بھی زری کے بجائے اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کے گھر کی بہو ان کے بھائی کی بیٹی زری بنے۔ میں اب ابراہیم سے کیا کہوں کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ فیروز صاحب کو اس بات سے بہت زیادہ طیش آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اٹھے اور بیٹے کو مار مار کر نیلا کرتے۔ فیروز صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، مگر یہ بات ماننے والی کدھر تھی جو اس نے کہی تھی؟ ابا جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو شادی کر کے لے آؤں، اس کی اور اپنی زندگی تباہ کر لوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچے کر کے بات کو کہا۔ فیروز صاحب کو پتہ تھا اگر اس نے انکار کیا ہے تو شادی کے بعد وہی ہوگا جو اس نے ابھی کہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے ان کے بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کر کوئی دکھ اٹھائے۔ اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں، اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا تھا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پر بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی، خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں ادھر سے۔ مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، آرام سے معصومیت سے ماں سے پوچھا تھا، اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں میرا بچہ، بس رونا نہیں، اچھا؟ انہوں نے اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا اور خود وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ زری واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس کو بس اس بات کا دکھ تھا کہ اس کو بڑے ابو کی فیملی کے سامنے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے کون سی بہت غلط بات کہی تھی؟ ابا جان نے آج تک اس کو کچھ نہیں کہا تھا اور آج پورے گھر کے سامنے اس نے وضو بنایا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا وضو کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے پیروں پر پانی ڈالا، دوپٹہ سر پر صحیح کیا جو مسح کرنے کے دوران تھوڑا سا سر سے پیچھے ہوا تھا، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا مانگے۔ آج تو اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے بغیر دعا مانگے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور روتے روتے باہر آئے۔ پھر جان ماز ڈالی اور اس پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ کے کسی پہاڑی پر جائے اور اونچا اونچا روئے، جہاں کوئی اس کی آواز نہ سنے، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ رو رو کے اللہ سے باتیں کرے، ان سے شکایتیں کرے، اونچا اونچا روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اللہ جی، آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا ہے۔ وہ سسکیاں لے لے کر اللہ پاک کو آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دن میں جو بھی ہوتا وہ جو بھی کرتی، رات کو جان ماز پہ بیٹھ کر اللہ پاک کو ساری کہانی سناتی۔ وہ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی اور آج تو دکھ بھی بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات، بابا جان نے میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اللہ جی سنے نا، مجھے نہیں کرنی نا ابھی شادی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آئی تھی۔ وہ جب بھی اللہ پاک سے بات کرتی تھی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، مگر آج اس کو بہت دکھ تھا۔ اللہ جی، بابا جان مجھے ایسے کیسے سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس نے سر گھٹنوں سے نہیں اوپر کیا تھا۔ اللہ جی، میں گواہ ہوں آپ سے بھی، آپ چاہیں تو بابا جان کے دل میں نرمی ڈال سکتے ہیں نا؟ آپ چاہیں تو میرا نکاح رکوا سکتے ہیں نا؟ میں آگے بڑھ سکتی ہوں نا؟ اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ جی، بس میں نے اپنا فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے، مجھے پتہ ہے آپ میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی نماز ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے تھے۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کرتی تھی۔ حاجت کے وہ اس لیے پڑھتی تھی کہ اس کے دل میں جو بھی حاجت ہو وہ اللہ پاک خود ہی قبول کر لے، اور شکرانے کے وہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ دن بھر جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہوتا، اس کے بن مانگے اس کو وہ سب کچھ دیتے جو وہ چاہتی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا،
اس قابل بنایا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھے ان سے باتیں کرے۔ اللہ جی کدھر ہر ایک سے بات کرتے ہیں، وہ تو انہی سے بات کرتے ہیں جن کے دل میں ان کا نور ہو۔ اماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے پتا ہے آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گی۔ میں فیروز صاحب کو بتائے بغیر آئی ہوں، مجھے پتا ہے وہ آپ سے اور ابراہیم صاحب سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ مجھے میری مجبوری یہاں لائی ہے، ورنہ میں ایسے کبھی نہ آتی۔ نازیہ بیگم آج اماں کے پاس آئی تھی اور بناوٹی دکھ کے ساتھ اماں کو ایک ہی سانس میں سارا قصہ سنا رہی تھی۔ اماں جی کو ان کی چالاکیاں ایسے بھی نہیں پسند تھی، تبھی تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھی۔ ان کو پتا تھا وہ زرمینہ کو بالکل پسند نہیں کرتی، مگر وہ پھر بھی اس رشتے کے حق میں تھی۔ وہ چاہتی تھی دونوں بھائی ہمیشہ جڑے ہی رہیں۔ بولو بھی موڑا، کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ دادی اماں نے اکتا جانے والے انداز میں کہا تو وہ فوراً بول پڑی۔ اماں جی آپ کو تو پتہ ہے ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں، اب تم وہ بھی بولے گا جس کے لیے اتنا لمبا تقریر کر رہا ہے۔ اماں جی کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ رقیہ بیگم چائے بنانے باہر کچن میں تھی، وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ اماں جی رجب نے نکاح سے انکار کر دیا ہے، نازیہ بیگم نے نظریں جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ فیروز صاحب تو بتانے سے رہے، اچھا ہوا جو اس نے بتا کے قصہ ہی ختم کر لیا۔ کیا رشتے سے انکار؟ کیوں؟ کیا کمی ہے ہماری زرینہ گل میں جو ایسے انکار؟ دادی اماں ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ ان کو پتا تھا یہ عورت کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گی، مگر اتنی جلدی اس بات کی انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اماں وہ رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی شادی نہیں کرے گا جس کو یونیورسٹیاں پڑھنے کا شوق ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے ایک دم سے یہ بات کہہ دی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، دروازے پہ کھڑے ابراہیم صاحب ایک دم بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ کب آئے اور ساری باتیں بھی سن لی تھی۔ بھابی صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دیں ہم۔ انہوں نے بھابی کی طرف کمر کر کے انتہائی رعب دار طریقے سے کہا۔ بھابی نے پردہ نہیں لیا ہوا تھا تو وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو، نازیہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس کے منہ سے ہی سب سن لیں گے۔ وہ تو اماں کو بتانے آئی تھیں کہ اماں ابراہیم صاحب کو خود بتا دیں گی اور بغیر ان پہ بات آئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہاں تو مسئلہ ختم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان سے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو یہ بات بتا دی ہے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے کی مکار نازیہ بیگم اب بالکل خوفزدہ تھی۔ ان کو پتہ تھا ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجیے گا۔ بھابی ہم اپنی زرمینہ گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے کیونکہ میری بیٹی آگے بڑھے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے ہی جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے، اور رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑے کا ٹرے لیے وہیں کھڑی رہی۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی مگر ایک بات وہ سمجھ نہیں سکی، میری بیٹی آگے بڑھے گی۔ مانو کیا ہوا ہے؟ تمہیں خفا ہو مجھ سے؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی مانو کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانو سے تھی شاید ہی کسی اور سے ہو۔ وہ اس کی گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی ہمیشہ اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ اس کی مانو کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر دیتی تھی جیسے سو رہی ہو، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے، وہ اس کے سر پر پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوئے وہ ان کو بھی اتنی محبت نہیں دے سکے گی جتنی وہ اپنی مانو سے کرتی ہے۔ وہ روز رات کو اس پر درود پاک پڑھ کر اس کو دیکھ کے سوتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی کی اجازت نہیں تھی تو وہ اس کو اپنے کمرے میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے اس کے لیے باہر صحن میں ہی چھوٹا سا کمرہ بنا دیا تھا جس میں کارپیٹ ڈالی ہوئی تھی، اور اپنی ہر گرم جیکٹ اس کے نیچے وہ لا کر رکھ لیتی۔ چونکہ مانسہرہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر شدید ٹھنڈ پڑتی ہے اور زری جیکٹ کی عاشق تھی۔ اس کے پاس اتنی جیکٹس ہوتی کہ پوری سردیاں بھی ایک ایک جیکٹ روز پہنے تو بھی ختم نہ ہو۔ اس کو جو بھی جیکٹ بہت گرم لگتی وہ مانو کے کمرے میں ڈال دیتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو صحیح سے پیار کیا تھا، تو خفا ہونا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ پیروں کے بل مانو کے سامنے بیٹھی، اس کو کرسی پر بٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ بہت پیار سے لیا اور خود آگے ہو کر اس کی ناک میں پیار کیا۔ میرا بچہ اب تو راضی ہو جائے نا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ فوراً میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اس کی ناک پہ پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، مانو بہت محبت ہے مجھے تم سے۔ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی، وہ اس کی ہر بات سمجھتی، اس کے ساتھ
واک کرتی، جدھر بھی وہ جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ زری کو اس کی ناک بہت پسند تھی، وہ ہمیشہ اس کی ناک پہ پیار کرتی تھی اور ساتھ ادھر ادھر دیکھا بھی کرتی کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے اس پہ اور پھر سے ایک قوالی شروع ہو جائے۔ بھابھی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے تھے۔ وہ آج بے حد افسردہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ رشتے کا انکار ہوا تھا اور رجب نے کیا ہے، وہ اس وجہ سے دکھ میں تھے جس بیٹی نے ان سے کوئی خواہش بھی نہیں کی، اس کے نہ کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پر باتیں کریں۔ اس کی فرمانبردار بیٹی کو کوئی ایسا کہ اگر رجب ان کے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کو اسی وقت گولی مار دیتے۔ اماں جی بچوں کو نہ پتہ چلے کہ بھابھی آئی تھی اور رجب نے زری کے لیے ایسے کہا ہے۔ فیروز صاحب نے نظریں جھکا کے اماں کو کہا تھا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات سے بہت بہت شرمندہ تھے۔ اماں جی اگر شہاب اور سلطان کو پتہ چل گیا کہ رجب نے ایسے کہا ہے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا بچوں کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل آئے۔ تم نے بہت اچھا سوچا ہے بچے، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کانوں پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ اماں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے اور اس بار زرمینہ کمرے کے باہر کھڑی نہیں سن رہی تھی بلکہ کمرے کے اندر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زرمینہ گل، تمہارے داخلے یونیورسٹی کے کب جا رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب نے بغیر باتوں کو گول مول کیے ڈائریکٹ بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ موجود سبھی لوگوں نے ابراہیم صاحب کو بہت حیرت سے دیکھا تھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت ہی انہونی بات کر دی ہو اور زرمینہ کو اس کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ بابا جان نے شاید اور کہا ہے، اس نے یونیورسٹی سن لیا ہے؟ جی بابا جان، اس نے بہت ڈر ڈر کے دوبارہ پوچھا، جیسے وہ تصدیق چاہتی ہو جو اس نے کچھ لمحوں پہلے سنا ہو۔ اب کی بار انہوں نے بڑے بیٹے کے طرف دیکھا جو ان کو بہت حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کو بھی لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شہاب خان، کل یونیورسٹی جانا اور زرمینہ گل کا داخلہ کروانا، لیکن بابا جان، باپ کو پتا تھا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سب پر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے، جس کو اعتراض بھی تھا وہ بھی خاموش تھا۔ ابراہیم صاحب نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ویسے تو وہ اتنا نہیں بولا کرتے تھے مگر انہوں نے آج سب کو مطمئن کرنا تھا، خصوصاً اپنے بیٹوں کو۔ زرمینہ گل میرا غرور ہے اور مجھے پتا ہے وہ میرا غرور کبھی نہیں توڑے گی، انہوں نے بڑے مان سے بیٹے کو دیکھ کے کہا تھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے پہلے کون ہمارے خاندان میں یونیورسٹی گیا ہے۔ بے شک آج سے پہلے کوئی نہیں گیا کیونکہ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی زرمینہ گل نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے زرمینہ گل آگے پڑھے گی اور میں نے بھائی صاحب کو بھی رشتے سے انکار کر لیا ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے وہ جنت میں چلی گئی ہو، جیسے اس کو پوری کائنات مل گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس کو بالکل یقین نہیں تھا اس کے بابا جان آج اس کے لیے بولیں گے۔ اس کے لیے آج دنیا کا مبارک ترین دن تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش پوری ہوئی تھی، اس کی دعا پوری ہوئی تھی۔ آج اس کے بابا جان نے اس کو اپنا غرور کہا تھا، اللہ پاک نے اس کی مانگی ہوئی دعا قبول فرمائی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ بابا جان کا غرور بن کے دکھائے گی، ان کا یہ مان وہ کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی، وہ شاید اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی۔ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا، ان کو پتا تھا انہوں نے فیصلہ ضد میں لیا ہے۔ ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا تھا، اس کو اپنا مان کہا تھا۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب خدا جانے وہ سفر تعلیم تھا یا سفر عشق۔ کالج کے لیے روز اسے آواز دے دے کے جگایا جاتا تھا مگر آج وہ اتنی خوش تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سوئی نہیں۔ اس نے نماز پڑھی بھی، پھر قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا ہی صحیح مگر پڑھتی ضرور تھی۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھا کرتی تھی، ایک آیت پڑھتی اس پر گھنٹہ سوچتی رہتی۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو سہم سی جاتی، پھر اگلی ہی بات میں اللہ کے رحم کا ذکر ہوتا آنکھیں بند کرتی اور مسکرا دیتی، اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کے اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے سورۃ نور میں واضح پردے کا حکم دیا تھا۔ ترجمہ: اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی مملوک، وہ زبردست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو
اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تو کو ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہ آیت اس کے دل پر لگی تھی۔ ایسے تو قرآن پاک کی ہر بات اس کے دل پر اترتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کو سورۃ النور سے عشق تھا۔ اس نے سورۃ النور میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے، تب سے اس نے خود کو لپیٹنا شروع کر لیا۔ اس نے بس اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حجاب لیا تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے، مگر وہ ہر وقت اس کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سر پر دوپٹہ لیے رکھتی تھی تاکہ اس کا کوئی ایک بال بھی نہ دیکھ سکے۔ کالج میں اس کی دوستیں اس بات پر اکثر اس کا مذاق بھی اڑایا کرتی تھیں، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا۔ وہ تو اپنے رب کو خوش رکھے گی، بس باقی دنیا سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصاً عبایا بنوایا تھا۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کو ایک جوڑے میں لپیٹا اور پھر عبایا پہنا اور حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھوں کے بغیر اور کچھ نظر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی، یہ جو لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں، اس میں فیشن والی کون سی بات ہوتی ہے؟ حجاب میں کیسا فیشن کہ سارے بال نظر آ رہے ہوں، آنکھوں پہ فل میک اپ کیا ہوا ہو اور سارا دوپٹہ لا کر بس سر پر ہی کیا ہو اور اونچا سا جوڑا بنا دیا ہو، اور عبایا اتنا تنگ ہو کہ آپ ہر ایک اہرے گہرے کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہوں۔ کیا یہ ہے پردہ؟ کیا یہ ہوتا ہے حجاب جو آج کل کی اکثریت لڑکیوں کی تعداد کرتی ہے؟ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے خدا اور اس کے رسول نے ہمیں؟ وہ جب بھی ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو ہمیشہ شرمندہ ہوتی، وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کے ہمیشہ شرم سے اپنی نظریں جھکا دیتی۔ زری اماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میرا بچہ تیار ہو گیا ہے؟ اس کو ہمیشہ پیار سے میرا بچہ کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ جی اماں، تیار ہو گئی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ زری جلدی تیار ہو جاؤ نا، بھائی کھڑا ہے باہر۔ انہوں نے اس کو کمرے سے آواز دی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ اماں جی اماں، بس وضو بنا رہی تھی میں، اس نے باہر آتے ہوئے ماں کو کہا۔ وہ عبایا میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے دھلا کھلا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے لیا تھا کہ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔ شاید ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگے جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کی دل نشیں آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھیں۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اس کا ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا، نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے، ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اماں آپ بھی نا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ اس نے ماں کے ہاتھ میں بڑی سی چادر، سفید چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ گل، یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، ماں نے بیٹی کے ایک کاندھے پر اور پھر دوسرے کاندھے پر چادر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں، میں نے تو عبایا لیا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زرمینہ، اس کو صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ وہ زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہے جا رہی تھی، زری آج تم ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی بلکہ ہماری عزت ساتھ لے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا بھرم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی اور لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمارے آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں کبھی نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جس بیٹی کو سمجھا رہی ہیں وہ پہلے ہی ساری باتیں سمجھتی ہے۔ اماں آپ بھروسہ رکھیے گا اپنی بیٹی پہ، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور اس کو گلے لگاتے ہوئے بولی، پیار سے بولی۔ زری اب آ بھی جاؤ۔ جی جان جی، بس آ گئی۔ بھائی کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ اچھا اماں، خدا حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد دادی اماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں ہی بیٹھی تھی۔ اچھا دادی اماں، خدا پامان، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ خدا پامان زرمینہ گل، اللہ میری بچے کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ زری کی بچی، بس تم آج آ جاؤ، تمہیں میں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کے گیٹ پر کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور ساتھ جو منہ میں آ رہا تھا وہ زرمینہ کو کہے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرمینہ کا گلا دباتے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے لوگوں کو پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، کہیں زری ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی زری کو اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹا آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کافی وقت سے تم ادھر گیٹ 1 کے پاس کھڑی ہیں۔ کافی ٹائم سے فضا کو ادھر کھڑے دیکھ کر گیٹ پہ چوکیدار نے پوچھ لیا۔ جی چچا، سب خیریت ہے، ایک راز کی بات بتاؤں میں آپ کو؟ بتائیں گے تو کسی کو نہیں نا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پہ ترس آ گیا اور میں نے سوچا میں آپ کو بتا ہی دوں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اچھا چلے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، مجھے نا ادھر آپ پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے
فضا نے آواز آہستہ کر کے سرگوشی والے انداز میں ان کو بولا، ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ رضوان خان نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا جوان، لگ بھگ 35 کا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، یہ ہماری انکوائری کرواتا ہے۔ ہم کوئی چور ہے؟ ہم کوئی ڈاکو ہے؟ ہم جاتا ہے ابھی پرنسپل کے پاس۔ رکھو اپنا نوکری اپنے پاس، ہم کہیں مزدوری کر کے بچے کو پیٹ پال لے گا۔ فضا کی تو جیسے ہوائیاں اڑ گئی۔ اس نے تو ٹائم پاس کے لیے بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اس کو کیا پتا تھا یہ مذاق اس کو ہی مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسا تو یونیورسٹی کی گاڑی جاتی تھی جس میں سارے اسٹوڈنٹس جاتے تھے، مگر زمینہ کل کو چھوڑنے اور یونیورسٹی سے لے کے جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زری یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس رکتے ہوئے سلطان نے بہن کی طرف دیکھا جو پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سے جواب دے دیتا اور وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری تم اس ماحول میں چل تو جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا مگر بہن کے لیے وہ بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی جان جی، اس نے نظریں جھکا کے بس مختصر سا جواب دیا۔ اس کے اپنے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، وہ کیسے ادھر اتنا عرصہ گزرے گا؟ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کی ساری دوستوں کا اس کے گھر میں پتہ ہوتا تھا اور فضا تو تھی ہی اس کی خاص دوست۔ جی بھائی، فضا بھی ہوگی، رات کو لالا گل کے نمبر سے اس کو کال کی تھی میں نے، وہ گیٹ کے پاس ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا اور اپنا بہت خیال رکھنا، میں واپسی پہ تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ اس نے چہرے پر بغیر کسی تاثر کے بہن کو کہا اور گاڑی سے اتر کے بہن کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا جان جی، خدا حافظ۔ اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا تھا، خیال رکھنا اپنا زری۔ جی جان جی، اسے مسکراتے ہوئے کہا اور گیٹ تک چلی گئی۔ اس نے ایک ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا، سلطان وہیں پہ کھڑا اس کے دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان جی، جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائی ہوں وہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ بے شک بھائی بہنوں کے سر کی چادر ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ اوہ چچا سنیں تو صحیح، مذاق کر رہی تھی میں آپ سے۔ فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کے زور سے بولا، یہ مذاق تھا؟ اس کو تم مذاق کہتا ہے؟ میرا تمہارا کوئی مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہے تم ہمارا جو مذاق کرتا ہے ہم سے؟ وہ جو آخر پٹھان تھا اتنی آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چچا جی پلیز سنیں، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں، بس آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے آپ سے مذاق میں کہہ دیا، اس نے انتہائی بیچارگی سے کہا۔ فضا، زرمینہ نے گیٹ پہ کھڑی فضا کو دیکھ لیا تھا اور اس کو ادھر سے ہی آواز دی تھی، زرمینہ مر ہی جا تو۔ اس نے پاس آتی زرمینہ کو دانت دبا کر کہا، سوری میں بہت لیٹ ہو گئی نا، تو ابھی تم غصہ ہو رہی ہو نا؟ زرمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، اس سے بولے بغیر نہیں رہا گیا۔ دیکھو تمہارے جیسا ہمارا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی لڑکا ہوتا تو اس کے دانت ابھی باہر ہوتے۔ رضوان خان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا، سوری چچا غلطی ہو گئی۔ اس نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زری ایک ہی سانس میں بہت حیرت سے فضا سے پوچھ رہی تھی، وہ غصے میں اس کو ہاتھ سے پکڑے آگے آگے جا رہی تھی۔ چپ کرو گے تم اس وقت، یا اس پاگل پٹھان کا سارا غصہ میں تم پر نکال لوں؟ یہ سارے کے سارے پٹھان ایسے ہی دماغ پھرے ہوتے ہیں، کیا یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے؟ فضا غصے میں بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا آرام سے تو چلو نا، زری نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے آپ؟ سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے سے فضا کی زور سے ٹکر ہوئی، شاید وہ بھی فضا کی طرف بہت جلدی میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، ان کو ترتیب دیتا ہوا تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔ ٹکر لگتے ہی اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گرے، اس نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور زمین پہ سے اپنے کاغذ اٹھانے لگا۔ محترمہ میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا، شاید آپ کو جانے کی مجھ سے زیادہ جلدی ہے۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے زمین سے اپنے سارے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر کوئی لڑکی دیکھی نہیں ادھر ہی ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کیے بس بولی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتہ تھا غلطی اس کی اپنی تھی۔ فضا، زرمینہ نے آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا کہا۔ دیکھیں محترمہ، میں نے جان بوجھ کے آپ کو ٹکر نہیں ماری، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں، اس نے اپنے کاغذ اٹھا کر فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑی زرمینہ پر پڑی، جو حجاب میں عبائے کے اوپر سفید چادر کیے اس کی بازوؤں کو زور سے دبا رہی تھی اور اس کو چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لی، معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں تم جیسے لڑکوں، اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، فضا نے اس سے ہی غصے والے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج وہ پہلے زرمینہ، پھر رضوان خان اور پھر اس لڑکے کی وجہ سے بہت غصے میں آئی تھی۔ اچھا اب چپ ہو جا فضا،
اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم سے گلے سے لگا لیا اور معصومیت سے سوری کہا، میں نے تمہیں گلے سے بھی نہیں لگایا ان بدتمیزوں کی وجہ سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اتنے وقت بعد اس کو گلے لگایا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چمک آئی تھی۔ فضا وہ دیکھ، وہ لڑکا اپنا ایک کاغذ یہیں پہ بھول گیا ہے، دیکھو کام کا نہ ہو۔ زمینہ نے زمین پر پڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی، شاید کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ کیا نام ہے؟ خان صاحب، کہا، جنہوں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے۔ زمینہ نے فضا کو غصہ دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہا، ہاں ایٹیٹیوڈ نا، مائی فٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی، اچھا نام تو پڑھو نا۔ زنی نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ کے کہا، نام پڑھ کے اب کیا کرنا ہے؟ نام تو آپ نے ان کو دے ہی دیا ہے، خان صاحب۔ فضا نے غصے سے زمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا، مسکراتے ہوئے نام پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کو دیکھا اور شرارتی سے انداز میں بولی، اچھا تو خان صاحب کا نام ہے جی سید وجدان حسین شاہ۔ ایک لڑکا ہے، مہربان سا، لوگوں کی بھیڑ میں انجان سا، پھولوں میں گلاب سا، ساون میں گھٹا سا، محمد کا پیروکار سا، حسین ابن علی کا لجپال سا، پنجتن کا غلام سا۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ اٹھ کر بیٹھا اور کلمہ پڑھا۔ کھڑکی کھول کے پردے سائڈ پر کیا اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لی۔ ہاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کی رنگت اس وقت اور بھی نکھری ہوئی تھی۔ اس نے آنکھ بند کی تھی تو اچانک سے دو بڑی بڑی کالی آنکھیں، پردے میں لپٹا چہرہ ایک دم آنکھوں کے پیچھے آیا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول کے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کل جب وہ یونی میں اپنے پیپرز جمع کروا کے نکلا تھا، تبھی اس کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی تھی، جس میں ایک مکمل حجاب اور دوسری پردہ تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ جو لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ الارم کی آواز پر وہ اندر آیا، موبائل کو بند کیا، واش روم میں گھس کر باتھ لیا اور مسجد کے لیے نکل گیا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مسجد حسین تھی۔ کیونکہ وہ ایک سید خاندان سے تھا تو اہل بیت سے محبت اس کی اور خاندان کی نرالی تھی۔ اس پورے علاقے میں ان کی مسجد مشہور تھی۔ وہ آگے کی صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کر کے کونے میں بیٹھ کر قرآن کھول لیا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجھا نہ دانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ اس کی تلاوت نے ایک سحر باندھ دیا تھا۔ وہاں موجود چند لوگ محصور ہو گئے تھے اس کی آواز سے۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت دیکھ کر مسکرایا وہ۔ اس آیت میں اللہ کتنا مہربان اور خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھوں کا کونا نم ہوا۔ وہ روز کی ایک آیت پڑھتا اور سمجھتا تھا کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندے سے۔ وہ دوسروں کو بھی یہی کہ اللہ کہتا ہے۔ اکثر بات سنتے اور اکثر ہنس کے ٹال دیتے۔ سورج نکل آیا تھا۔ وہ قرآن پاک رکھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نظر آتے کچھ مانگنے والوں کو دیکھ کر مسکرا کر چپ چاپ ان کا ہاتھ بڑھ کے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کل کا یونیورسٹی کا دن گھومنے پھرنے میں ہی گزرا تھا۔ کبھی ایک کلاس میں اور کبھی دوسری کلاس میں، کبھی ایک ڈپارٹمنٹ اور کبھی دوسرا۔ اسٹوڈنٹس بالکل نئے تھے اور کالج سے یونیورسٹی میں آئے تھے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہاں جانا ہے۔ ایسے بھی ان کو یونیورسٹی کا ماحول کالج کے مقابلے میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جدھر دیکھے دو لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے یا گروپ کے صورت میں بہت سے لڑکے لڑکیاں آپس میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوتے یا بلند آواز میں کہکے لگا رہے ہوتے۔ زمینہ کو یہ سب دیکھ کر بہت عجیب لگا۔ وہ تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی اور اچانک سے ایک نئی دنیا۔ اس کو یہ سب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بس وہ فضا کے ساتھ ادھر ادھر چلتی رہی، جدھر وہ لے کر جاتی وہ بھی ساتھ ہو لیتی اور نظر جھکائے بس چلتی رہتی۔